سورہ بقرہ کے مضامین کافی سارے ہیں۔ دو مضمون سورہ بقرہ میں ایسے ہیں جس میں اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہے۔ ایک اس میں اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھانا، جہاد کرنا، اللہ کے دین کو زندہ کرنا، ایک مضمون سورہ بقرہ میں مرکزی یہ ہے۔ احکام بھی کافی سارے ہیں، اور ایک مضمون سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک کے نام پر خرچ کرنے کا ہے، جس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، بس رقم جو رزق ہمارے پاس ہو، بجائے اس کے کہ ہم جمع کرنے کی نیت اور اس میں جمنے کی نیت اور ایک روپیہ بھی اللہ کے نام پہ نہ خرچ کرنا، یہ مزاج مسلمانوں کا نہیں ہے، کافروں کا ہے۔ اور یہی مال کل قیامت کے دن مصیبت بنے گا۔ کیسی مصیبت بنے گا؟ جو آدمی اللہ کے حقوق اپنے مال میں سے ادا نہیں کرتا، تو یہ جتنے بھی سونے چاندی روپے پیسے ہیں، یہ پترے بنیں گے اور اس کو پریس کر کے ایسے کھول دیا جائے گا اور اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور آدمی کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کے کمر کو داغا جائے گا۔ کتنے عرصے تک کا؟ 50,000 سال تک، جب تک حساب کتاب نہ ہو۔ اس زمانے میں لوگ اونٹ پالتے تھے، گائیں بکریاں پالتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس نے اونٹوں میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس آدمی کو ایک کھلے میدان میں ڈالا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کے 500 اونٹ تھے، تو اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی نہیں بچے گا۔ وہ سارے آئیں گے، اس کو پاؤں سے کاٹیں گے، اس کو منہ سے پاؤں سے رون دیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے، 1 سے لے کر 500 تک۔ پھر راؤنڈ چلے گا، 1 سے 500، پھر راؤنڈ چلے گا 1 سے 500۔ کتنے دن تک کا؟ 50,000 سال تک۔ پھر اللہ کی مرضی، اس کا فیصلہ جنت کا ہوتا ہے یا دوزخ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کا حق نہیں دیتا، اس کو میدان میں لٹایا جائے گا۔ وہ گائیں بکریاں آئیں گی، اس کو پاؤں سے ماریں گی اور دانتوں سے اس کو نوچیں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں۔ یہاں ان آیتوں میں جو بھی آپ نے 2 رکعتوں میں سنی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو جو حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ ہمارے نام پہ دو۔ اس زمانے میں کسان ہوتے تھے، گندم، جو، سبزیاں، پھل جو ہم زمین سے نکال کے دیں، اس میں سے بھی تم ہمارے نام پہ دیا کرو۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں تھوڑا ہو یا بہت ہو، تھوڑا سا پھل بھی تمہارے زمین سے آ جائے، 10 کلو پھل بھی آ جائے تو 9 کلو تمہارا اور 1 کلو اللہ کا۔ 100 من آ جائیں تو 10 من اللہ کے، 90 تمہارے۔ اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ گھٹیا مال، خبیث مال، گھٹیا، وہ ہمارے نام پہ دینے کا ارادہ بھی مت کرو۔ اس لیے کہ اگر تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو، تمہارے بچوں کی شادی میں اگر کوئی گھٹیا چیز تمہیں دے تو تم خوشی سے نہیں لیتے، الا ان تغمضوا فیہ۔ ہاں اگر چشم پوشی کر جاؤ، معاف کر جاؤ تو الگ بات ہے۔ تو اللہ کے نام پہ اچھی چیز دیا کرو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی بادشاہ ہے اور قابل تعریف ہے۔ خرچ میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ فرمائے شیطان ہے۔ وہ تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں فقیری اور غریبی سے ڈراتا ہے، اور بری بات اور بے حیائیوں میں تمہارے پیسے لگواتا ہے، نشے میں لگواتا ہے۔
فضول تعمیرات میں لگاتا ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو مٹی پہ لگے. بدترین پیسہ مٹی پہ لگے. ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، سب چیزیں ہیں، پورا گھر اکھاڑ دیا. کیا ہوا؟ یہ پرانی ہو گئی، نئے ماڈل کی اور نئے اس کی ٹائلیں آئی ہیں وہ لگانی. اچھا فرنیچر تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں میں نے اس فرنیچر کو بھی استعمال کیا ہے. میری دادی کو جہیز میں ملا تھا. 85 سال ہو گئے اس پلنگ کے، یہ ہمارے گھر میں ہے. اور ابھی 2-3 سال میں عورتوں کی باتوں میں آ کر کے لیا ہم نے 15 لاکھ کا، بیچا ہم نے 2 لاکھ کا. وہ ہم بیچ کر کے پھر 25 لاکھ کا نئے لیں گے، کیونکہ ہم نے کماتے اس لیے ہیں. تو شیطان تمہیں بری باتوں میں تمہارے پیسوں کو لگواتا ہے، اچھی جگہوں پہ تمہارے پیسے نہیں لگواتا. اور اللہ پاک تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، بخشش کا وعدہ کرتا ہے. اور تم دو گے تو اللہ پاک تمہیں اور دے دیں گے. وہ وسعت والے ہیں اور نیتوں کو جاننے والے ہیں. لیکن یہ والی بات سننے کی ہے کہ علم اور عمل تو اس کو ملتا ہے جس میں عقل ہو. یؤتی الحکمت من یشاء. حضرات حکمت کا ترجمہ یہاں علم اور عمل سے کرتے ہیں. علم اور عمل اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور جس کو علم اور عمل مل جائے اس کو تو بڑی خیر مل گئی. اور یہ بات گدھوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بے وقوفوں کو، ان کو کیا پتا. یہ بات تو سمجھدار لوگ لیتے ہیں، ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ. وہ لوگ نصیحت والی بات کو لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرے لیے ہے. لہٰذا تم کبھی یہ نہیں سمجھنا تمہارا معمولی خرچ اور زیادہ خرچ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. تم کوئی منت مانتے ہو، کوئی اللہ کے نام پہ دیتے ہو، اللہ کو تمہاری نیتوں کا پتہ، اللہ کو سب کچھ پتہ. ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. جو اللہ پہ شک کرتے ہیں وہ ظالم ہے، اس لیے اللہ پہ شک مت کیا کرو. لہٰذا اب دو رخ ہیں، یا تو خیر خیرات، زکوٰۃ، عطیات لوگوں کے سب کے سامنے دو یا چھپ چھپ کر کے دو. علماء لکھتے ہیں جو نفلی چیزیں ہیں وہ تو چھپ کر کے دینی چاہیے، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ لوگوں کے سامنے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. بہت سارے لوگ فرض زکوٰۃ نہیں دیتے اور فرض زکوٰۃ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو زکوٰۃ میں حق ہی نہیں ہے. 97.5 تو ہمارے ہیں لیکن 2.5 تو ہمارا نہیں ہے. تو ہمیں دل کھول کر کے وہ 2.5 دے دینے چاہیے. اور اگر تم چھپ کے دو، سب کے سامنے دو، اللہ جل جلالہ سب پتہ ہے. اور جس چیز میں بہتری ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا کبھی کبھی اس زمانے میں یہ تھا، ہمارے یہاں اس وقت بھی ہے، کہ یہ تو بے دین لوگ ہیں اور ہم ان کو کیا دیں گے، ان سے تو بے دینی بڑھے گی تو اور گمراہی بنے گی. تو اگر یہ ہمارے ہدایت والے راستے پر آ جائیں تب ہم خرچ کریں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مذہب پہ لانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہ تمہارے ذمے ہے. تمہارے ذمے تو ترغیب دینا ہے، دعا کرنی ہے. لیس علیک ھداھم. کسی کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. لہٰذا تم اگر اللہ کے نام پہ دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے. تم اگر اللہ کے نام پہ دو گے تو اللہ جل جلالہ اس کا بدلہ دیں گے، اور ایسا بدلہ دیں گے کہ ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. پھر یہ حق کس کا ہے زیادہ؟ کہ یہ حق ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت میں رکے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہے. اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہ ان کا کام ہے. کہا کہ ایسے لوگ اگر غریب ہیں تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا تمہارے ذمے ہے. اور جاہل اور احمق آدمی ایسے لوگوں کو سیٹھ سمجھتا ہے کہ بھئی ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن اور لوگوں سے وہ لپٹ کر کے مانگتے نہیں ہیں.
لیکن تمہارے ذمے ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو خوددار لوگ ہیں، جو تم سے مانگتے نہیں ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں ہیں. ایسے لوگوں پہ خرچ کرنا یہ تمہارے ذمے ہے. اور تم کچھ بھی دو گے اللہ کے نام پہ تو اللہ جل جلالہ کو اس کا علم ہے. یہ بار بار 3 4 مرتبہ یہ بات اس لیے فرمائی کہ یہ مت سمجھنا کہ پیسے دے دیے میں نے پھینک دیے، یہ مت سمجھنا، بلکہ اللہ پاک کے علم میں ہے. وہ اللہ کیسے ہیں یہ 22ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ تم کچھ بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہو اللہ پاک اس کا بدل ضرور دیں گے. اور کبھی کبھار یعنی 10 تو یقینی ہے، ایک کے 10 تو یقینی ہے، اور ایک کے 700 بھی دیتے ہیں. اور پھر اللہ جل جلالہ کبھی ایسے بھی ہیں بغیر حساب کے دے دیتے ہیں. جتنا جس کے دل میں اخلاص ہوگا اتنا اللہ پاک اس کو دیں گے. اور پھر فرماتے ہیں آخری آیت جو اسی کی ہے خرچ کی، کہ ایمان والے دن میں بھی دیتے ہیں رات میں بھی دیتے ہیں. ایمان والے دن میں بھی دیتے ہیں رات میں بھی دیتے ہیں. تو اور چھپ کے بھی دیتے ہیں علانیہ بھی دیتے ہیں. اور ایسے لوگ جو مسلسل خرچ کی ان کی ترتیب بنی ہے تو اللہ پاک دنیا میں بھی ان کو غم اور خوف سے بچاتے ہیں اور آخرت میں بھی غم اور خوف سے اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے پاس میں پہنچا تو آپ فرما رہے ہیں خوابو و خسرو، خوابو و خسرو، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ناکام ہو گئے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور اللہ کے نام پہ نہیں دیتے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول وہ گھاٹے سے کیسے بچیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ ایسے کیے، فرمایا الا من قال ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا. دونوں ہاتھ لب بھر کر کے جو دائیں طرف بھی دے، بائیں طرف بھی دے، سامنے بھی دے، پیچھے بھی دے، وہ تو گھاٹے سے بچے گا. اور جس کا مزاج رکھنے کا ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ تو مال خرچ کرے اس خرچ پہ تجھے غریبی کا بھی ڈر ہو. یار یہ پیسے جا رہے ہیں اگر یہ چلے گئے تو یار کیا بنے گا. نمبر 2، تیری اس مال سے محبت بھی ہو، تیرے مال سے محبت بھی ہو اور تجھے فقیری کا بھی ڈر ہو. تو ایسے موقع پر جب چیزیں تمہیں چھیڑ رہی ہیں ایسے موقع پہ دیا کرو. ورنہ ایسا موقع کہ جب تیری ضرورت سے ہی مال خارج اور پھر تو مرنے کے قریب ہے اور اپنے وارث کو دینا نہیں چاہتا، پھر اگر تو دے گا تو فرمایا اس کی کوئی حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے. اس کی مزید وضاحت ایک حدیث میں ہے کہ صحت کے زمانے میں 1 درہم دینا موت کے وقت میں 100 درہموں سے افضل ہے. تو ایسے موقع پر جب طبیعت میں مال کی محبت بھی ہے تو فرمایا ایسے موقع پہ خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. ورنہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو وقد کان لفلان، پھر تو وہ فلانے کا یعنی تمہارے وارث کا ہو جائے گا. اب نہ معلوم میرا وارث خرچ کرتا ہے یا نہیں. اس کی اگر تربیت ہوئی ہے تو وہ تو مجھ سے 2 قدم آگے ہوگا، اور اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ میرا کمایا ہوا مال عیاشیوں میں لگائے گا، وہ تباہ کرے گا. اس لیے ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے صحت کے زمانے میں، اپنے عقل اس کی حاضر ہے اس زمانے میں، اپنی زندگی میں ایسی ترتیب بنائے کہ موت کے بعد بھی ایک سلسلہ چلتا رہے. اور اپنے بچوں کو وصیت کر جائے کہ بچوں یہ جو خرچ کی ترتیب ہے، بلکہ بتائے بچوں کو، بلکہ بتائیں کہ یہ ہماری ترتیب ہے، یہ خرچ کا نظم ہم نے بنائے ہیں. اس لیے کہ موت کا کیا پتہ کہ آدمی کس وقت اچانک چلا جائے. تو بچوں کو بھی بتا دیں کہ یہ ہمارا نظم ہے اور یہ اس نظم کو چھوڑنا نہیں ہے. اور سب سے افضل نظم وہ کیا ہے؟ صدقات جاریہ، اللہ کے گھروں کو بنانا، مساجد کو بنانا، مدارس ہیں،
اللہ کے دین جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا نام سیکھتے ہیں، دین سیکھا جاتا ہے، مجاہدین ہیں جو علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور اس جگہ کو اسلامی نظام سے آباد کرتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا نام باقی رہے، زندہ رہے، اپنی چیزوں کو آدمی، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسوں کو آدمی وہاں لگانے کی کوشش کرے. ورنہ اگلا رخ کیا ہے جو کافروں نے راج کیا ہے؟ وہ کیا؟ وہ پیسے کی محبت، چاہے وہ سود کے ذریعے سے ہی حاصل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم سود کا وہ 70 بدکاریوں سے زیادہ اس کی سزا ہے. اور 70 بدکاریاں بھی وہ جو اپنے کسی محرم کے ساتھ. اتنا سخت ہے سود کا نظم. وہ سود والا آدمی جب قبر سے اٹھے گا تو پاگل ہوگا، یا تخبط، ایسا ہوگا جیسے شیطان کسی سے لپٹ جائے، اس کے حواس معطل ہو جائیں. سود والے کا دماغ اللہ ایسا خراب کرتے ہیں. تو جو اور پھر اس بات کی کوشش کرنا کہ سود ہی حلال ہے. پیشاب کو بھائی واسم منظور صاحب فرماتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نظم میں آ جاؤ، ہمارا اسلامک نظام ہے اور ایسا ہے، تو حضرت فرماتے تھے مجھ سے کہا کہ کہنے لگے کہ مولانا عادل یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ تو پیشاب کو فلٹر کر رہے ہیں. یہ واسم منظور صاحب کے الفاظ ہیں، میں نے ان کانوں نے سنے. یار یہ تو پیشاب کو فلٹر کر رہے ہیں، تو پیشاب کبھی فلٹر ہو سکتا ہے؟ گٹر کا پانی کبھی فلٹر ہو سکتا ہے؟ بورنگ کا پانی تو فلٹر ہو جائے گا، لیکن گٹر کا پانی فلٹر ہو، پیشاب فلٹر ہو، پیشاب پاک ہو جائے گا کیسے ہوگا؟ تو اس نظم کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائیں بلکہ اپنی حفاظت کریں. اور بہت سارے لوگ اپنی جب حفاظت کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں بھی میں نے طے کیا امریکہ، کینیڈا، یورپ، ان ممالک میں مسلمان رہتے ہیں، گھر نہیں خرید سکتے. کیا کرتے ہیں؟ سود پہ پیسے لیتے ہیں. اور پھر لوگ ان کا ذہن بناتے ہیں بھی دیکھو بیرون ملک میں ہو، انشورنس کے بغیر چارے کار نہیں، سود کے بغیر چارے کار نہیں، یار کر لو یہ. اور پھر فتوے بھی لا کے ان کو دیتے ہیں. تو جن کا تعلق نہیں ہوتا وہ پھسل جاتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ہر حال میں بچنا ہے، تو اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کو ایسی مدد ان کی کرتے ہیں، ان کے گھر بھی اچھے ہو جاتے ہیں، کاروبار بھی اچھے ہو جاتے ہیں. کس بنیاد پر؟ حرام سے بچنے کی بنیاد پر اور حلال پہ جمنے کی بنیاد پر. اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی ہے. ہاں، اور تھوڑا سا ہمارا پیسہ ہے. کتنا پیسہ ہے؟ 1 ارب روپے ہیں، 2 ارب روپے، 20 ارب روپے. لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے میرے پاس اتنے ارب روپے. وہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ان کی سیمنٹ فیکٹری ہے. وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب اور ہم سب جو ہے نا ایک جگہ دنیا بھر کے کاروباری لوگ جمع ہو گئے، اور سب جو ہے نا جیسے ایک کہنے لگا میرے 30 ارب روپے ہیں، ایک کہنے لگا میرے 50 ارب روپے. تو کہا کہ ایک امریکہ کا ایک آدمی آیا تھا، وہ سب کو دیکھنے لگا، جب اس کی مالیت کا اندازہ ہوا تو وہ اربوں میں نہیں تھا، خربوں میں تھا. سمجھے نا؟ تو پھر سب اس کے سامنے دب کے بیٹھ گئے. یہ اربوں والے بھی دب کے بیٹھ گئے. تو اس پیسے پہ کیا فخر؟ ہاں، اربوں ہیں یا خربوں ہیں؟ اصل تو فخر ایمان کی چیز ہے. ایمان قابل فخر، قرآن قابل فخر. آپ نے ابھی نماز پڑھی، اللہ کی قسم اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں. اللہ کی قسم. یہ موزن صاحب نے اذان دی ہے صبح، اس کا کوئی بدل ہے؟ نہیں ہے کوئی بدل. انہوں نے اقامت کہی ہے، کوئی بدل ہے؟ نہیں ہے. آپ جو بیٹھے ہیں اس وقت میرے پاس، اور بیٹھ کر کے آپ اس وقت آپ کو اس تھوڑی دیر میں ہزاروں رکعت نفل سے زیادہ اجر ملا. آپ کو ہزاروں، صرف ہزار نہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں دین کا ایک باب سیکھنا قابل عمل ہو یا نہ ہو، آپ عمل کریں یا نہ کریں، 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. سمجھا نا؟ کیوں؟ وہ باقی ہے. اور دنیا کا پیسہ وہ ہاتھ کا میل کچیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا جتنا دیں گے آپ اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. اور ایک عجیب آیت آپ کو سناؤں. اللہ پاک قرآن پاک میں بڑے متقی کی تعریف کرتے ہیں، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے. بڑا متقی کون ہے؟
गुनाहों से बचने वाला नहीं, इस आयत में गुनाहों से बचने का जिक्र नहीं है। फरमाया वसयुजन्नबुहल अतका, इस दोजख से बड़ा मुत्तकी बचाया जाएगा। बड़ा मुत्तकी कौन? अल्लजी युक्ति मालहू यतज़क्का, जो अपना पैसा इसलिए देता है ताकि उसका अंदर गंदगियों से पाक हो। तो बड़ा मुत्तकी वो खर्च करने वाला। तो इसलिए हम सब नियत करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, छोटे बड़े सब। हमारे बच्चे, हम क्लासों में उनको जहन बनाते हैं, उनको घर से खर्च मिलता है 100 रुपए, वो 10 रुपए दे देते हैं। उनको खर्च मिलता है 200 रुपए, वो 20 रुपए दे देते हैं। तो अल्लाह पाक अगर हमें दें तो हम बखील न बने। हम मजदूर हैं जी, यार मैं तो दिन में 500 रुपए कमाता हूँ। यार आप 50 रुपए दे दो, आप 50 रुपए दो। मैं दिन में 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं 10,000 रुपए दिन के दूंगा। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 10,000 रुपए दूंगा। थोड़ा सा बोझ होगा तबीयत पे, लेकिन जब देने की आदत हो गई तो बोझ भी खत्म हो जाएगा। और वो जो देना है ना, वो आपको बड़ी बड़ी आफतों से बचाएगा, डकैतियों से बचाएगा, आपको कैंसर से बचाएगा, आपको डायलिसिस से बचाएगा, आपको अस्पताल के लाइनों से बचाएगा, आपके बच्चों को गुमराही से बचाएगा, आपकी नस्लों के लिए खैर का सबब होगा। इसलिए खर्च का कोई बदल नहीं है, खर्च का कोई बदल नहीं है। इसको अल्लाह जल्ल जलालुहु के इन आयतों की रोशनी में मेरी सब बुजुर्गों से, छोटे बड़ों से दरख्वास्त है कि जमा करने की आदत के बस जम गया नहीं, ये कल क़यामत के दिन सांप बनेगा और गर्दन से लिपटेगा और दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा पैसा हूं, आ जाना मेरे पास आ जा। तो हमारे लिए यही सांप मुसीबत बन जाएगा। तो इसलिए ये माल अल्लाह के नाम पे देने की आदत डालें। अल्लाह मुझे भी खर्च करने वाला बनाए और आपको भी खर्च करने वाला बनाए। जहाँ जहाँ ये बात जा रही है मेरी, अल्लाह पाक उनको भी खर्च करने वाला बनाए। और खर्च करने वाला वो जन्नत के भी करीब, वो लोगों के भी करीब, वो अल्लाह के भी करीब, वो खुद भी मुतमईन। और बखील कंजूस आदमी लोगों से भी दूर, अल्लाह से भी दूर, और वो जन्नत से भी दूर। अल्लाह पाक हमारे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।